بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان القربى مختص بأہل بیتہ بعد تعینہ فی الاخبار لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ ہمارا موضوع بحث تھا اور بحث چل رہی تھی کہ قربا سے مراد کون ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ مسلم ہے کہ اس قربا سے مراد فقط اہل البیت، یعنی پیغمبر کے ساتھ علی جو فاطمہ حسن و حسین علیہم السلام اور ان کی اولاد امام مہدی علیہ السلام تک ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس قربا سے اہل البیت مراد نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد پیغمبر کے تمام اقربا یعنی رشتہ دار مراد ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج ہماری بحث ان کے ساتھ ہے کہ بھائی قربا سے مراد پیغمبر کے سارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ہم آپ کو کچھ دلیلیں دیتے ہیں۔ اچھا، دلیل کیا ہے؟ کہ مودت اجر رسالت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اجر رسالت ان سے مانگا جائے گا، لفظوں پہ غور کرنا لطف آئے گا۔ اجر رسالت ان سے مانگا جائے گا جنہوں نے خوشی سے رسول کی رسالت کو قبول کیا ہو، نبی کی نبوت کو قبول کیا ہو، پیغمبر کی تبلیغ اسلام کو قبول کیا ہو، اور خوشی وہ ہو گئے ہوں مسلمان، اور پھر پیغمبر نے ان کو فرمایا ہو کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، تم لوگ خوشی رضا سے اللہ کے اس پیغام کو تم مان گئے، ہو گئے مومن۔ اب اس کا اجر یہ ہے کہ میرے فی القربا کے ساتھ مودت رکھو۔ یہ بات تو بنتی ہے۔ لیکن جو لوگ تلوار کے خوف سے مسلمان ہوئے یا جن پر جنگ کے ذریعے تسلط کیا گیا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، رضا اور رغبت سے مسلمان نہیں ہوئے، ان سے پیغمبر نے کیا اجر کا مطالبہ کرنا ہے؟ کوئی بات سمجھنے والی ہو۔ یا وہ پیغمبر کے اقربا جو آخر تک مسلمان ہی نہیں ہوئے، تو جو پیغمبر کی رسالت کا جنہوں نے اقرار نہیں کیا، جنہوں نے نبوت کا اقرار نہیں کیا، جنہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا تھا، بے شک بلحاظ نسب وہ کچھ رشتہ دار ہوں بھی صحیح، تو کیا پیغمبر ان سے مطالبہ اجر کر رہے ہیں؟ کچھ تو سوچو۔ اب ذرا غور سے تھوڑا چلتے ہیں، بات دقیق ہے تاکہ سمجھ آتی جائے۔ فرماتے ہیں ثم ان القربى مختص بأہل بیتہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ یہ اس آیت مجیدہ میں جو ذکر ہو رہا ہے قربا کا، اس قربا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قربا مختص ہے اہل البیت، پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ، بعد تعین فی الاخبار، چونکہ روایات میں اس کی تعین ہوئی کہ اہل البیت سے مراد کون ہے۔ ہم نے روایات نقل بھی کی ہیں، اہل سنت سے بھی اور شیعہ علماء سے بھی۔ قال فی دلائل الصدق، شیخ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ دلائل الصدق میں یوں فرماتے ہیں، قول الفاضل، کہ یہ جو فاضل بن روزبہان کا جو نظریہ ہے
کہ قربا سے مراد پیغمبر کے سارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. ٹھیک. وظاہر الآیہ علی ھذا المعنی شامل لجمیع قربات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ظاہری لفظ رہا ہے، یعنی ظاہری لفظ سے یہ لینا کہ پیغمبر کے تمام رشتہ دار، اور فضل بن روزبہان کا نظریہ کہ اس سے مراد قربا سے تمام قرابت دار ہیں، یہ نظریہ باطل، یہ نظریہ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ وجہ فرماتے ہیں غور کرو. پیغمبر فی القربا کی مودت کا مطالبہ کر رہے ہیں ان سے جو پیغمبر پر ایمان لائے. ٹھیک. اب ذرا غور کرنا ہے. لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ حَالِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ الاعتناء بعلی و فاطمۃ والحسنین، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ علی، فاطمہ اولاد علی علیہ السلام کا تھا، اظہر من الشمس ہے. چادر میں فقط یہی، مباہلہ میں فقط یہی. تو اس کا مطلب ہے دیکھنا ہے کہ پیغمبر اپنا اہل بیت کس کو قرار دے رہے ہیں؟ اپنے عمل کے ذریعے. لا من ناواہ من اقربائہ، نہ وہ ہو کہ جو اس کے رشتہ داروں میں اسے دور تھے، جو قبول ہی نہیں کرتے تھے. یقیناً وہ مراد نہیں ہے. وَلَمْ يُسْلِمُوا إِلَّا بِحُدُودِ السُّيُوفِ وَالْغَلْبَةِ، اور وہ اگر اسلام لائے تو اسلام بھی فقط تلوار کی وجہ سے، جنگ ہارنے کی بنیاد پر وہ مسلمان ہوئے، اپنے خوشی اور رضا سے وہ مسلمان نہ ہوئے. کہاں وہ جو پیغمبر سے دور مسلمان ہی نہ ہوئے؟ کہاں وہ کہ جو تلوار اور جنگ کے اس شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوئے؟ کہاں وہ، اور کہاں علی اور اولاد علی اور جناب فاطمہ علیہ السلام. جو بندہ تھوڑا سا بھی سیرت نبوی کا مطالعہ کرے گا، اس کو پتہ چلے گا پیغمبر کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا اور وہ کیا تھے. اور اگلے فرماتے ہیں وَلِلْقَرِينَةِ الْعَقْلِيَّةِ، قرینہ لفظیہ نہ بھی ہو، حالیہ نہ بھی ہو. یہ تو حال کی بات تھی نا کہ پیغمبر کا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ. عقلی قرینہ عقلیہ موجود ہے. کیا؟ اِذْ لَا يُتَصَوَّرْ أَن يَكُونَ وُدُّ مَن لَمْ يُوَادِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَجْرًا لِلتَّبْلِيغِ وَالرِّسَالَةِ، کہ پیغمبر اس کی محبت کو اجر تبلیغ اور رسالت قرار دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے مودت نہیں رکھتا. یعنی عقل بھی کہتا ہے کہ یہ جو معنی لوگ لے رہے ہیں غلط ہے. کیا پیغمبر مودت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا پیغمبر ان لوگوں سے فی القربا کے مودت کا یعنی ان کے ساتھ مودت اجر رسالت قرار پائے گی جو خود اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے؟ تھے تو اقربا، تھے تو رشتہ دار، لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھتے تو ان سے محبت رکھنا کیا یہ اجر رسالت ہوگا؟ جبکہ پیغمبر تو مودت کو بطور اجر رسالت مطالبہ کر رہے ہیں. بات سمجھنے والی ہوتی ہے. ان کی ساتھ محبت جو خود اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھتے، ان کے ساتھ محبت رکھنے کو کیسے اجر رسالت قرار دیا جا سکتا ہے؟ عقل بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. بس فلا بد ان یکون المراد، تو یقیناً اس سے مراد یہ ہوگی. کیا مراد ہوگی؟ ضروری ہے کہ من یکمل الایمان بمودتہ
وَتُحَصِّلُ السَّعَادَةَ الْعَبْدِيَّةَ بِمُوَالَاتِهِ۔ لہذا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مودت اجر رسالت ہوگی جو پیغمبر سے مودت کے ذریعے اپنا ایمان کامل کرتے ہیں، اور جو پیغمبر کے ساتھ موالات کے ذریعے اپنی سعادت ابدیہ کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کی نہیں جو پیغمبر کو مانتے ہی نہیں، انکار کرتے ہیں، ان سے مودت رسالت ہوگی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ وَلِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آیَةٍ أُخْرَى قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہ یہ جو اجر رسالت مانگا ہے وہ تمہارے فائدے میں ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا اپنا فائدہ اس میں ہے کہ میرے فی القربا سے محبت رکھو۔ آگے فرماتے ہیں بل بلحاظ شان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما يعد قرابة لہ، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کا قریبی وہ ہوگا من ہوا مین ہو، جو پیغمبر سے ہو، لا منبان عن ہو، نہ وہ کہ جو پیغمبر سے جدا ہو، معنن و منزلتاً، بلحاظ منزلت بھی اور بلحاظ عقیدتی بھی جدا ہو، وہ پیغمبر کے دار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ قرآن مجید میں جب جناب نوح نے اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا تو حکم خدا آیا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، تو اس کا مطلب ہے معیار فقط نسب کے ساتھ شان رسالت یہ نہیں ہے کہ کوئی نسب میں قریبی ہو تو ہم اس کو قربا میں شمار کرنے، نہ ایسا نہیں۔ ختم، خوب ختم ہوگی بات۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی الا المودۃ فی القربا، اس قربا میں حسنین شریفین شامل نہیں ہیں، اس سے مراد سارے رشتہ دار ہیں۔ کیوں بھئی تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں تکلیف ہمیں یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، جبکہ ان کی ولادت باسعادت مدینہ میں ہوئی، جو ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، ان سے پہلے یہ آیت آ گئی، تو پھر کیسے وہ ان کو شامل ہے؟ آیت مکی ہے اور وہ تو پیدا ہوئے ہجرت کے بعد مدینے میں، بعد میں شادی ہوئی، بعد میں پیدا ہوئے، جبکہ یہ آیت مکی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ فرماتے ہیں وقیل، بعض لوگوں نے کہا ان الآیت مکیۃ، کہ یہ آیت مکیہ ہے۔ کیوں؟ لأنہا فی سورۃ شورا، چونکہ یہ سورہ شورا میں ہے، اور سورۃ شورا مکی سور میں سے ہے، ٹھیک۔ ما ان الحسنین ولدا فی المدینہ، جبکہ حسنین شریفین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے مدینہ میں، تو جب وہ مدینہ میں ہیں وہ کیسے اس آیت میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ آیت تو مکی ہے؟ اس کے کئی جواب دیے۔ پہلا جواب اجاب عنہ فی الامامۃ صاحب الامامہ والابراج نے اس کا جواب یہ دیا، فرماتے ہیں بِأَنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ ضَعِيفٌ، یہ اشکال کرنا کہ یہ آیت مکی ہے اور حسنین شریفین کی ولادت ہو رہی ہے مدینے میں، لہذا وہ فی القربا میں شامل نہیں ہیں، یہ اشکال ضعیف ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ عَقَّدَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَئِمَّةِ هَذَا الْفَنِّ، ایک نہیں کئی لوگ جنہوں نے تفسیر پر کام کیا اور بڑے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ مدینہ میں نازل ہوئی، غیر واحد، ایک آدھ نہیں کئی جنہوں نے اس قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور فلاں پر کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا جواب۔ دوسرا جواب غور سے آگا،
الا اننا لو سلمنا کونہا مکیہ، چلو ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ آیت مجیدہ مدنی نہیں بلکہ مکیہ ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک۔ فَمَا الْمَانِعُ فِي ذَلِكَ، اگرچہ یہ آیت مجیدہ مکی ہو تو بھی کیا رکاوٹ ہے کہ حسنین پھر بھی اس فی القربہ میں شامل ہوں؟ مشکل کیا ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے ما انہا نذیر غیرہا من الآیات القریمہ، چونکہ یہ آیت بھی اور بھی ایسی بہت ساری آیات ہیں التی فی قتل بیان قضیۃ حقیقیہ، جو قضیہ حقیقیہ کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں، نہ کہ قضیہ خارجیہ۔ قضیہ خارجیہ میری جان یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی اس وقت خارج میں موجود ہو اس کا یہ حکم ہے۔ قضیہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اس کا مصداق ہوگا اس کا یہ حکم ہے، چاہے فی الحال اس کا وجود خارجی ہے چاہے فی الحال وجود خارجی نہیں ہے۔ تو یہ قضیہ حقیقیہ یعنی جو بھی فی القربہ کا مصداق ہے ان کی مودت اجر رسالت ہے، چاہے وہ ابھی موجود ہے خارج میں تو بھی اور اگر بعد میں آ جائے تو بھی، بس معیار ہے فی القربہ سے ہونا۔ فَهِيَ تَسْبَحُ فِعْلِيَّةً اِذَا وُجِدَ مَنْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، لہٰذا یہی قضیہ یعنی یہ حکم فعلی ہو جائے گا جب بھی وہ پایا جائے گا جس پر یہ منطبق آتا ہے، یعنی جب بھی کوئی فی القربہ کا مصداق پایا جائے گا اس کی مودت لازم ہوگی بطور اجر رسالت، چاہے ابھی ہے یا نہیں ہے، اس سے غرض نہیں ہے۔ یہ دوسرا جواب، علمی جواب۔ اجاب عنہ فی الغدیر ایضاً، علامہ یمینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الغدیر انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں بِأَنَّ دعویٰ کون جمیع سورۃ شورى مکیہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ شورى ساری کی ساری مکی صورت ہے، اس کی تمام آیات مکی ہیں، فرماتے ہیں تکذبها استثناؤہم قولہ، اس دعویٰ کی تکذیب وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے کم از کم 4 آیات، آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 کہ ام یقولون افتری اللہ کاذبا سے لے کر خبیر بصیر تک، یہ 4 آیات کا استثناء کرتے ہیں کہ یہ مکی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 بعض اس کا استثناء کرتے ہیں، بلکہ بعض نے دیگر کچھ آیات کا بھی استثناء کیا، والذین اذا اصابہم البغی سے لے کر من سبیل تک، کہ یہ ساری آیات مکی نہیں بلکہ مدنی ہیں۔ تو پس جو لوگ کہتے ہیں کہ پوری سورہ شورى مکیہ ہے، تو آپ ہی کے کتنے مفسرین نے اس میں سے کچھ آیات کو تو استثناء کر دیا، کسی نے 4 کہا تو کسی نے 6 کہا کہ یہ والی آیات مکیہ نہیں ہیں، تو پس یہ دعویٰ تو ختم ہو گیا کہ یہ ساری کی ساری سورہ مکیہ ہے، ختم۔ نص القرطبی فی تفسیرہ، یہ 4 لوگوں کے نام لیے ہیں انہوں نے۔ ایک تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، اور مفسر کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی، ایک ہو گیا۔ دوسرا تفسیر ہے غرائب القرآن و رغائب الفرقان، یہ تفسیر نیشاپوری کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں نظام الدین حسن نیشاپوری 2۔ لباب التاویل فی معانی التنزیل، تفسیر الخازن کے نام سے یہ مشہور ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی۔ نمبر 4
تفسیر فتح القدیر جو تفسیر شوکانی کے نام سے مشہور ہے، لکھنے والے ہیں ابو علی محمد بن علی، یمن کے رہنے والے ہیں، اور بدر الدین شوکانی کے نام سے مشہور ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ان 4 لوگوں نے اور دیگر نے بھی ان ابن عباس و قتادہ، کیا ان سے یہ روایت کیا ہے کہ انہا مکیتن، کہ یہ سورہ شورا مکیہ ہے، الا 4 آیات، سوائے 4 آیات کے، کہ یہ 4 آیات مکی نہیں ہیں۔ اولہا، وہ یہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب یہ چاروں تو اہل سنت کے بزرگان میں سے ہیں، وہ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ خوب، اما ان تزویج علی بفاطمۃ علیہ السلام کان من حوادث العہد المدنی، خوب یہ کہنا کہ جناب آیت پہلے نازل ہوئی، امیر المومنین کی شادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مدینے کے زمانے میں، عہد مدینہ میں بعد میں ہوئی، پھر بچے بعد میں پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ مَاشَيْنَا الرَّجُلَ يَمُسْتَشْكِلَ عَلَى نُزُولِ الْآيَةِ فِي مَكَّةَ، فرض کرو ہم تھوڑی سی ہم آہنگی کر لیں، چلو ان کے ساتھ رواداری کرتے ہوئے مان بھی جائیں کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی مکہ میں، علی و فاطمہ علیہ السلام کی شادی ہو رہی ہے مدینے میں، شادی کے بعد کچھ عرصہ بعد پیدا ہو رہے ہیں حسنین شریفین علیہ السلام، تو پھر یہ اس آیت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ہمارا جواب فَإِنَّهُ لَا مُلَازِمَةَ بَيْنَ إِطْبَاقِ الْآيَةِ بِهِمَا وَبِأَوْلَادِهِمَا وَبَيْنَ تَقَدُّمِ تَزْوِيجِهِمَا نُزُولِهِمَا۔ فرماتے ہیں کوئی ملازمہ نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پہلے ان کی شادی ہوتی، بچے ہوتے، بعد میں آیت آتی تو پھر یہ آیت ان پر اور ان کی اولاد پر منطبق ہوتی، ایسا کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ اس آیت کے ان پر اور ان کی اولاد پر منطبق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شادی نزول آیات سے پہلے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، کیوں؟ ہم نے پیچھے کہا تھا نا، یہ بطور قضیہ حقیقیہ ہے۔ کما لا منافات بینہ و بین تأخر وجود اولادہما علی فرض، کوئی منافات نہیں ہے کہ فرض کرو آیت پہلے آ جائے اور اولاد بعد میں ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِ كُلٍّ مِّنْهُمَا مِنْ قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ بِالْعُمُومَةِ وَالْبُنُوَّةِ، بھائی تم یہ بات تو تسلیم کرتے ہو کہ حضرت علی چچا زاد ہونے کے ناطے پیغمبر کے قربا میں سے تھے، جی یہ مسلم ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہو کہ جناب فاطمہ الزہرا بیٹی ہونے کے ناطے پیغمبر کے قربا میں ہے، ٹھیک، ایک چچا زاد ہونے کے ناطے اور ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ٹھیک، یہ تو ہو گیا قربا میں سے۔ اب اس میں تو کوئی انکار آپ بھی نہیں کرتے، جی نہیں کرتے، ٹھیک۔ خوب، اما اولادہما، اب بات ہے ان کی اولاد کی، حسنین شریفین اور آگے ان کی اولاد علیہم السلام۔ فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْمُقَدَّرِ فِي الْعِلْمِ الْأَزْلِي أَن يُخْلَقُوا مِنْهُمَا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ علی و فاطمہ سے ان کی آگے اولاد خلق ہوگی، اللہ کرے گا، یا یہ پتہ نہیں تھا؟ تو آپ فوراً کہیں گے کہ اللہ کے علم میں تو یہ تھا، اللہ تو یہ جانتا تھا کہ علی و فاطمہ ہوں گی، ان کی پھر تزویج ہوگی، پھر ان سے آگے ان کی اولاد پیدا ہوگی، یہ علم الہی میں تو یقیناً تھا۔
کما انہ کذاب حلقۃ التزویج القت التزویج بینہما، جیسا کہ علی و فاطمہ کی شادی، ان کا رشتہ، یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے، ورنہ تو مدینے میں بہت سارے تھے جو خواہش مند تھے رسول اللہ کی بیٹی سے شادی کرنے کے۔ پس جیسے یہ قضاوت الہی تھی کہ علی و فاطمہ کی شادی ہو، یہ بھی علم عدلیہ الہی میں تھا کہ آگے ان کی یہ اولاد ہوگی، کیونکہ دینی تو اسی نے، خالق تو اسی نے کرنا ہے، خالق تو وہی ہے۔ پس وَلَيْسَ مِن شَرْطِ ثُبُوتِ الْحُکْمِ بِمِلَاكٍ عَامٍ يَشْمُلُ الْحَاضِرَ وَالْغَابِرَ وجود موضوعہ الفعلی، اس لیے کہ کسی بھی حکم کے کسی موضوع کے لیے ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ حاضر اور غائب بالفعل موجود ہوں گے تو ان کے لیے یہ حکم ہوگا، اگر وہ ابھی بالفعل موجود نہ ہوں گے تو حکم نہیں ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بل انما یتسرب الیہ الحکم، بلکہ وہ موضوع جب جب وجود میں آتا جائے گا حکم اس کی طرف سرایت کرتا جائے گا، مہما وجد، موضوع جس زمانے میں پایا جائے، جب پایا جائے، جہاں پایا جائے۔ حکم وجوب مودت ہے فی القربہ کے لیے، اگر فی القربہ حال حاضر میں موجود ہیں تو بھی حکم مودت ہے، اور اگر بعد میں کوئی فی القربہ کے مصداق آئیں گے تو بھی حکم مودت ان کو سرایت کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ پھر آگے فرماتے ہیں عَلَىٰ أَنَّ مِنَ الْمُمْكِنِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بے شک آیت مکیہ ہو لیکن ممکن ہے ان تکون قد نازلت بمکہ، کہ ہو مکی لیکن وہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی ہو۔ ٹھیک، وَعَلِيٌّ قَدْ تَزَوَّجَ بِفَاطِمَةَ، جبکہ اس وقت علی و فاطمہ کی شادی بھی ہو چکی تھی اور حسنین شریفین بھی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے، لہذا لا ملازمت بین نزولہا بمکہ وبین کونہ قبل الہجرہ، کیونکہ اس میں کوئی ملازمت نہیں ہے کہ حتماً جو مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ حتماً ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، نہیں، مکہ اس کے بعد ہی پیغمبر گئے ہیں، حجۃ الوداع پہ جو گئے، تو ممکن ہے بعد میں ہو مکی لیکن اس زمانے کی ہو جب شادی بھی ہو چکی ہے، حسنین بھی دنیا میں آ چکے تھے۔ وَجَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ خوب، ختم ہوگی بات۔ لہذا ہمیں کوئی مشکل نہیں، جو لوگ شبہات کا شکار تھے کہ قربا فقط ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم نے ان کا جواب دیا کہ قربا فقط انہی اہل البیت کے ساتھ ہی خاص ہے، سارے رشتہ دار مراد نہیں۔ فرماتے ہیں القربا لا تنحصر، اور پھر یہ قربا فقط ان چار میں نہیں ہے کہ فی علی و فاطمہ والحسنین علیہم السلام، نہ، فقط انہی میں منحصر نہیں ہے، بل یشمل الائمۃ کلہم، بلکہ 12ویں امام حضرت مہدی اجل اللہ فارغ شریف تک سب قربا کا مصداق ہیں، دون غیرہم، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور قربا کا مصداق نہیں، شامل نہیں۔ کما نص علیہ فی الاحادیث، روایت میں یہی ہے۔ روایت کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے امام نے فرمایا کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا ہم الائمہ، یہ فی القربى فقط ائمہ علیہم السلام ہیں، ہر کوئی فی القربى میں نہیں، نہ ہر ایک رشتہ دار کی محبت اجر رسالت ہے۔ ایک اور روایت روضۃ الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا اپنے صحابیوں سے ما یقول اہل البصرۃ فی ہذہ الآیہ، کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بصرے والے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے میں نے کہا انہم یقولون، کہ وہ تو کہتے ہیں کہ انہا لأقارب رسول اللہ، کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی بارے میں آئی ہے، کہ پیغمبر کے رشتہ داروں سے مدرک نہیں ہے۔ قال، امام نے فرمایا کاذبو، وہ جھوٹ بولتے ہیں،
انما نازلت فینا خاصتاً اہل البیت فی علی و فاطمہ والحسن والحسین و اصحاب الکساء علیہم السلام. صلی اللہ علی محمد و علی محمد.